بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاری۔ اللہ تعالیٰ کے فضل احسان سے آج سے درس حدیث بھی شروع کر دیا ہے آن لائن۔ اب انشاءاللہ ہر ہفتے کے دن درس حدیث ہوا کرے گا اور زیادہ دیر نہیں ہوگا۔ شروع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنیں اور اس پر عمل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو ہم اختیار کر لیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتائے ہیں اور جو زندگی بتائی ہے اسوہ حسنہ کی، اس کو اختیار کریں۔ تو اس وقت ہم کتاب العلم کے باب سے حدیث پڑھ رہے ہیں اور کتاب ہے مشکوٰۃ شریف جلد اول، اور مشکوٰۃ شریف کا جو کتاب العلم ہے وہ بڑا معروف ہے بین محدثین کے درمیان۔ علم کے فضائل کے اوپر مشکوٰۃ شریف میں صاحب مشکوٰۃ جس طرح احادیث لائے ہیں اور جس طرح لاجواب کتاب العلم لائے ہیں، اس کی نظیر دنیا میں نہیں۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مشکوٰۃ شریف سے کتاب العلم پڑھنے اور پڑھانے کا موقع ملے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک بھی آیت ہو۔ اس حدیث مبارکہ کی اس لفظ، اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے، اس جملے کا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا دین سیکھا ہے، جتنا بھی دین کا علم ہمارے پاس ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، ہمیں چاہیے کہ دوسرے مسلمانوں تک اس کو پہنچائے اور اس کی تبلیغ کریں۔ اگر آپ کو قرآن کریم کی صرف ایک سورت یاد ہے تو آپ کو چاہیے کہ وہ ایک سورت کسی دوسرے مسلمان کو سکھائیں۔ اگر آپ کو دین کے چند مسائل کا علم ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کسی عالم سے یہ سنے ہیں اور اوتھینٹک مسائل ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بیٹھنے والوں کو، گھر والوں کو، کولیگس کو، احباب کو، آفس میں جو یار دوست ہیں، آنے جانے والے لوگوں کو جو آپ سے متعلق ہیں، تو ان کو وہ مسائل بتائیں تاکہ بلغوا عنی ولو آیہ ہمیں ہمارا شمار بھی ہو جائے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہو گیا، حدیث کے جملے کا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ دین کا جتنا بھی علم ہمارے پاس ہے، چاہے کم ہے یا زیادہ، ہمیں چاہیے کہ دوسرے تک اس کو پہنچائیں۔ محدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، فرمایا کہ اسرائیلی جو واقعات ہیں وہ بیان کرو، اس میں بھی حرج ہے۔ یہاں ذرا تفصیل ہے، اسرائیلی جو روایات ہیں اور واقعات ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ اسرائیلی وہ روایات اور وہ واقعات جن کا مفہوم قرآن کریم کے خلاف نہیں یا قرآن کریم کے متضاد اور اپوزٹ نہیں ہوئی، تو ایسی کو اسرائیلی روایات اور واقعات آپ بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ اسرائیلی روایات اور واقعات کہ جن کا مفہوم خدا نخواستہ قرآن کریم کے مخالف ہے یا تضاد ہے، قرآن کریم کے خلاف ہو، یا کوئی جھوٹی قسم کی کوئی روایت کو جھوٹا واقعہ ہو، تو وہ بیان نہیں کرنا، اس کا بیان کرنا کیا ہے؟ منع ہے۔ ومن کذب علیہ متعمدا، اور جس آدمی نے جھوٹ بولا میرے اوپر جان بوجھ کر، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، بس اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنائے۔ بخاری کی جگہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر کسی نے جان بوجھ کر ایسی بات منسوخ کی کہ اس کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، یا آپ کا فرمان نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے، اور اس شخص کو یہ بات اچھے طریقے سے معلوم ہے، اور پھر بھی وہ جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کو منسوخ کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کہیں ایسے لوگ جہنمی ہیں، وہ لوگ کہ جو جان بوجھ کر جھوٹ منسوخ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یا اس بات کا حکم دیا، آپ نے نہ وہ بات فرمائی ہو اور نہ اس بات کا حکم دیا ہو. ایسے لوگ جہنمی ہیں، ان کا انجام یہ کہ جہنم میں جائیں. آج کل ہم احتیاط نہیں کرتے، احادیث بیان کرنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. اگر آپ تک کوئی حدیث پہنچے، جب تک آپ علماء کرام سے اس کی تصدیق نہ کرنے کی واقعی حدیث ہے یا نہیں، اس وقت تک اس کو آگے بیان نہ کریں. آج کل کیا ہوتا ہے کہ واٹس ایپ پہ، فیس بک، انسٹاگرام، دیگر جو بھی ہیں عرفات، تو ان پہ کوئی نہ کوئی پوسٹ آتی ہے اور اس میں تو اچھی بات لکھی ہوتی ہے، لیکن ہوتے ہیں حدیث. ہم لوگ تحقیق کے بغیر، تصدیق کے بغیر لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں. بعد میں پتہ لگتا ہے کہ وہ حدیث نہیں ہے. تو ایسا نہ ہو کہ نہیں زمرے میں نہ آ جائے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ موجود تھا، کہیں لکھا ہوا تھا. انہوں نے وہ سارے کا سارا جلا دیا اس خوف سے کہ ان کو یقین نہیں تھا کہ یہ حدیث ہے یا نہیں. لیکن صرف شک کی دنیا کہتی، ان کو یقین نہیں تھا کہ یہ حدیث ہے یا نہیں. انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس زمرے میں داخل ہو جاؤں یا کوئی شخص یہ ذخیرہ لے کر اس کو نقل کر دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منسوخ کر دے اور میں اس سے کیا مزداد بن جاؤں. اس روایت کا جہنم میں پھیلا کرے. تو وہ رضی اللہ تعالیٰ نے بطور احتیاط کے اس حدیث کے ذخیرے کو جو ان کے پاس موجود تھا لکھا ہوا کہ جس کے بارے میں کتھی طور پر یقین نہیں تھا کہ یہ حدیث ہے یا نہیں، اس کو جلا دیا. یعنی اتنی زیادہ کیا نہیں احتیاط کی اور اتنا زیادہ محتاط عمل تھا. آج ہمارا کیا ہے بس جس کا دل چاہتا ہے وہ اسمارٹ. میرے پاس ایک آدمی نے ایک دن کچھ ترجمہ لکھا اور نیچے لکھا ہوا تھا سورۃ ملک. میں نے سورۃ ملک 2-3 دفعہ پڑھی تو اس میں کوئی ایسی آیت موجود نہیں. عشاء کی نماز کے صاحب سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا کہ آپ نے مجھے یہ بھیجا ہے اور سورۃ ملک میں کہیں بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی کسی نے آگے سے فارورڈ کیا تھا تو میں نے بھی فارورڈ کیا. اب دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالیہ منسوخ کر رہے ہیں نا، کہ ایک قرآن کی آیت ہے ہی نہیں، قرآن کا ترجمہ ہے ہی نہیں، اور آپ اس کو منسوخ کر رہے ہیں قرآن کی صورت کی اللہ کی طرف. کتنا بڑا گناہ ہے. جب نبی کی طرف جھوٹ کر منسوخ کرنے والا جہنمی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوخ کرے گا وہ جہنمی نہیں ہوگا. ایک طرف ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، دوسری طرف ہم ایسے کام کر رہے ہیں جس سے جہنمی بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، بس کون ہے اس سے بڑا ظالم جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر جھوٹ بات. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ بس کون ہے اس سے بڑا ظالم جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولے، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر جھوٹ بولے، جھوٹ گھڑے. تو یہ وہ شخص کے جو اللہ پہ جھوٹ بولے، اللہ تعالیٰ کی طرف غلط بات منسوخ کرے، تو قرآن میں تو اس کو ازغر بڑا ظالم ہے. تو ہم احتیاط نہیں کرتے اور بعض دفعہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی دین کا کام کر رہے ہیں لیکن شیطانی کام مبتلا ہو. شیطان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو عبادت سے ہٹا کر غیر عبادت کی طرف لگے. شیطان کبھی بھی آپ کو نیک کام پر نہیں دے گا بلکہ اس کا آلٹرنیٹ بتائے گا کہ برا کرو تاکہ آپ اس نیک کام سے ہٹیں. جیسے بات دار بھی اوور ہے تو بجائے اس کے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احیا کریں، شیطان نے لوگوں کو عبادت سے ہٹا کے عبادت سے ہٹا کر سنت سے ہٹا کر بدعت پہ رکھا. اب لوگ کھیرے پکا کے بانٹ رہے ہیں، پکا کے سن رہے ہیں کہ بس سواد آ رہے ہیں، کوئی ثواب نہیں ہے. لوگ جشن منا رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں، بڑے بڑے کیک بنا کر کہ جی یہ بڑا کیک ہے، یہ کوئی ثواب کی بات نہیں. کوئی جو عمل نبی نے کیا نہیں، جو صحابہ نے کیا نہیں، چاہے اس زمانے میں جو بھی طریقہ تھا خوشیاں مناتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ نبوت کے زمانے میں آپ نے ولادت کے دن کو نہیں بنایا، صحابہ نے بنایا تو آپ نے بھی بنایا نہیں.
اور پہلی بات یہ کہ باغ اور یہ تو وفات کرے اور اس پہ سب محدثین اور فقہا کا اتفاق. ولادت کے بارے میں جو قول ہے ان میں بڑا شدید اختلاف ہے. کسی نے 8 روپے ہوئے, کسی 9 روپے ہوئے, کسی رجب کا مہینہ, کسی نے جماعت الثانی کو مہینے پورے کیے ہیں. لیکن تاہم اگر ہم تھوڑی دیر کی مان بھی لیں کہ 12 روپے ہو ولادت کا دن ہے تو جشن منانا ثابت نہیں ہے. اگر یہ کوئی اتنا بڑا عمل ہوتا تو آپ وسلم نہیں بناتے, صحابہ کو بھی دیتے, کبھی نہیں بنایا. لیکن جس چیز کا نبی کو پتہ نہیں ہے, صحابہ کو پتہ نہیں ہے, اس زمانے کے بدعتی کو پتہ ہے. نبی کے پاس جبریل آ رہے تھے اور وہی آ رہی تھی, نبی کو نہیں پتا کہ میلاد نبی کوئی تہوار ہے یا میلاد کچھ بنانا, جب میلاد بنانا چاہیے. اس زمانے کے بدعتی کو اور جاہل کو پتا ہے کہ جی اسلام کے اندر ایک تیسری عید ہے نعوذ باللہ, اور اس کا نام ہے میلاد النبی. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی 2 عیدیں بنائی, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تیسری عید آپ نے کبھی نہیں بنائی, نہ آپ کے علم میں تھی. جبریل آسمانوں سے 2 عیدیں لے کے آئے اور 2 کے بارے میں صحابہ کرام نے, خلفاء راشدین نے اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ساری زندگی 2 عیدیں بنائی, عید الفطر, عید الاضحیٰ. اب کچھ عرصے سے, کچھ زمانے سے, کچھ ٹائم بعد کچھ لوگوں نے نئی عید بنانا شروع کی, اس کا نام ہے عید میلاد النبی. اس کا کوئی ثبوت کتاب کے اندر نہیں. یہ بلڈنگ کمپنی نے بنائی ہے اور من گھڑت طریقے سے. آج مجھ سے ایک بچہ پوچھ رہا تھا کہ آپ جلوس میں نہیں گئے. میں نے کہا میں کائی نہیں ہوں. ولادت کے موقع پر جشن بنانا بدعات ہے. یہ جلوس, یہ ریلیاں, یہ جھنڈے لائٹیں کو بھی لگانا, یہ سب بدعات ہے. اس دن بریانی پکا کے بانٹنا, کھیرے والے پکا کے بانٹنا, یہ سب بدعات اسلام کے بجلی. اور بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ام المؤمنین بیوی صاحبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, کہ جس نے ہمارے اس دین کے اندر, اس مذہب اسلام کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی تو وہ نئی چیز جو ایجاد ہوئی ہے, جو بدعت ہے, وہ مردود ہے. اور اس نئی چیز کو جو ایجاد کرنے والا شخص جو بدعتی ہے وہ بھی مردود ہے. یعنی بدعتی بھی مردود ہے اور جو بدعت ایجاد کرتا ہے وہ بھی مردود ہے. تو آپ دیکھیں نا, اصل کہتے تماشے ہوتے ہیں, نمازوں میں ان کو ہوش نہیں ہے, مسجد میں نماز جماعت سے ہوتی ہے, کا جلوس باہر گزر رہا ہوتا ہے, اس میں ناچ رہے ہوتے ہیں, ڈانس ہے نماز. یہ کون سا دین ہے ڈانس ہے؟ یہ کون سا دین ہے کہ مسجد میں نماز ہو رہی ہے اور اسپیکر پہ جلوس نکال رہے ہیں, یہ نکال رہے ہیں, اور اوپر سے کھانے کی چیزیں بھی بک رہے ہیں اور اس کی بھیٹ بھی ہو رہی ہے. یہ سب ہم لوگوں کو شیطان نے عبادت سے ہٹا کر غیر عبادت میں لگا دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مہینے کی ساری زندگی ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھے ہوئے. اللہ تعالیٰ کی توحید و سنت پر چلے. خدا کتاب العلم کی آج پہلی حدیث آپ اولاد کو پڑھ رہی. انشاءاللہ آج سے پہلا درس تھا, یہ بخاری کی روایت. انشاءاللہ اگر زندگی رہی اور صحت رہی تو آئندہ ہفتے آپ کو دوسری حدیث پڑھا دیجیے. اس طرح درس حدیث کا آغاز کیا ہے الحمدللہ. تو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اسی ہفتے درس فقہ کا بھی آغاز ہوگا. اب ہر ہفتے ہمارے 3 بیانات ہوا کریں گے انشاءاللہ, کہ گزشتہ کئی سالوں سے ہر جمعرات کو عشاء کے بعد اصلاحی اور علمی بیان ہوتا ہے, وہ تو انشاءاللہ ہوتا رہے گا. اس کے علاوہ ہر ہفتے ایک دن درس حدیث ہوا کرے گا انشاءاللہ. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی جائیں گی اور آپ کو بہت سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. اور اس طرح ایک دن ہفتے میں درس فقہ ہوگا, فقہی مسائل بیان ہوں گے, جو وہ مسائل سب کے لیے سیکھنا, ہمارے بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے, جوانوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے بھی, ہر ایک کے لیے سیکھنا ضروری ہے. وہ تمام مسائل انشاءاللہ بیان کو کریں گے اور سب سے آپ کو بہت سیکھنے کا موقع ملے گا. تو ضرور آپ سے گزار یہ دروس لیا کریں, اگر یہاں آ سکتے تو یہ بھی آیا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے انشاءاللہ. بس ایسا بھی نہیں ہے. So